تحقیق کے بہت سارے لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں، صرف ظن، گمان اور اٹکل کی وجہ سے تہمت لگا دیتے ہیں، حالانکہ تہمت لگانا کسی پر بہت بڑا گناہ، بڑا وبال ہے۔ تو ایک تو اللہ نے فرمایا 14ویں اصول میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 15 اور آخری اصول جو اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اجتماعی نظام کے لیے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا اور مت چل زمین میں اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے زمین میں مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک ہرگز تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو۔ 5 فٹ تو تیرا قد ہے، 5 یا 6 فٹ قد ہے، تو بڑا کرتا ہوا جائے اور ٹھوکریں مارتے، وہ زمین پہ پاؤں مارتے ہوئے اکڑتے ہوئے جائے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ زمین سے سبق لو، کتنی بڑی مخلوق ہے لیکن عاجزی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو لمبائی میں پہاڑوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھو، اگر بڑا بھی آکڑے تو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے اور نہ زمین کو پاڑ سکتا ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، اکڑتے ہوئے نہیں چلتے۔ اے اللہ 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 اللہ، پہاڑ کتنے بلند ہیں مگر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور عاجزی کی وجہ سے روندی جاتی ہے۔ انسان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ ومن تکبر کسرہ اللہ، اور جس نے تکبر کیا اللہ اس کی گردن توڑ دے گا، گردن توڑ دے گا اللہ، لوگوں میں رسوا اور ذلیل کر دے گا، گرا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک کہ لوگوں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ بدتر ہوگا۔ جو بھی آپ دیکھ رہے، جو بھی اکڑ خان ہوتے ہیں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جہاں کیوں اللہ کو اچھا نہیں لگتا، جو اللہ کو اچھا نہیں لگتا پھر لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے تو ہمیں وہ صفات بتائیں جن سے ہم اللہ کے نزدیک بھی مقام پالیں اور لوگوں میں بھی مقام پالیں، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی صفات کو نہیں اپناتا تو وہ اللہ کے نزدیک بھی مقام کھو جاتا ہے اور لوگوں کے نزدیک دونوں جگہ عزت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، یہ متکبر لوگ قیامت کے دن ہوں گے تو انسانی شکل میں، لیکن جسامت کے اعتبار سے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جیسے کہ چیونٹیاں۔ اور بعض روایت میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہوں گے، اور بعض میں یہ ہے کہ یہ جہنم کے قید خانے کی طرف دھکیلے جائیں گے تکبر کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حق بات کو ٹکرا دیا جائے اور غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، مسلمان بھائی کو، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ متکبر آدمی دوسرے کی حق بات بھی نہیں سنتا، حالانکہ حق بات جو بھی کہے اس کو سننا چاہیے، ماننا چاہیے، لیکن متکبر آدمی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا۔ یہ جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کی، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔
دو ٹکے ان کے پاس تھے تو اس کی وجہ سے کیا تھے اکڑ میں تکبر میں مبتلا تھے. ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی. اے اللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، غالباً صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 2 عمدہ قسم کی اور اعلیٰ قسم کی چادریں زیب تن کی تھی، اور چادریں پہنا ہوا تھا، ایک سے تہمت باندھ کر، اور حدیث کے الفاظ ہوئے کہ اس کے جسم پہ 2 چادریں تھیں، تو غالباً ایک سے تہمت بنائی ہو، تہمت کے طور پر بنائی ہوگی، دوسری اوپر اوڑھی ہوگی. کہتے ہیں ان چادروں لباس کی وجہ سے مالدار بھی ہوگا. تو وہ آدمی اکڑتے ہوئے جا رہا تھا، تکبر کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تکبر کی وجہ سے اسی جگہ دنسا دیا. یتجلجل الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک وہ دنستا چلا جائے گا، دنستا چلا جائے گا، چیختے چلاتے ہوئے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت جا کے کہیں اس کا پاؤں ٹکے گا. لیکن اس وقت سے ایک آدمی معمولی گڑھے میں آدمی گر جائے، گڑھے میں، وہ کتنی تکلیف ہوتی. اور زمین میں سوراخ نہ ہو، اور اس کو کیل بنا کے اس کو سر ٹھونس دیا جائے، اور پھر کیل تو ایک زیادہ سے زیادہ اتنی جگہ تک چلی جاتی ہے، یہ قیامت تک جاتا رہا ہو تو کتنی رگڑیں کھاتا ہوگا. یہ ہڈیوں کا اور جسم کا کیا حال ہوگا، کیا تکلیف ہوگی. اور میں چیختا چلاتا ہوا قیامت تک دنستا جائے گا. تکبر اتنی بری چیز ہے. تکبر نے تو عزازیل کو خوار کیا. تکبر عزازیل را خار کر، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان کو خوار کیا، ذلیل و خوار کی، اور لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کیا کہ ہر آدمی اس میں لعنت بہتا ہے. لعنت چرامی تکبر چرامی کنی، چودانی تکبر چرامی کنی، خطامی کنی و خطامی کنی. کریمہ شیخ سعدی کا ایک رسالہ ہے، اس میں اس نے بڑے تصوف سے بھرے ہوئے اشعار کہے کہ جب تو تکبر جانتا ہے تو پھر کیوں کرتا ہے؟ تو بڑی غلطی کرتا ہے، اور تو بڑی غلطی کرتا ہے. 15 اصول اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کے بارے میں تاکیدی حکم دیا کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگے کہ یہ 15 اصولوں میں جن باتوں کا میں نے حکم کیا ہے، ان میں سے جو باتیں کرنے کی ہیں ان کو نہ کرنا، اور جو نہ کرنے کی ہیں، بچنے کی ہے، ان کو کرنا. یہ سارا کا سارا، کل ذالک، یہ سارا کا سارا، کان سیئہ عند ربک، یہ برا ہے تیرے رب کے نزدیک. کرنے والی باتوں کو نہ کرنا اور نہ کرنے والی باتوں کو کرنا، یہ تیرے رب کے نزدیک بہت برا ہے اور انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی ناپسندیدہ. لہذا ان 15 اصول میں سے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تو انسان کرے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے انسان بچے. اچھا جی، پھر آگے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا کہ یہ باتیں جو ابھی ہم نے 15 اصول کی صورت میں کہی ہیں، 15 اصول کی شکل میں ہم نے کہی ہیں، یہ ساری کی ساری حکمت و دانائی کی باتیں ہیں. حکمت و دانائی کی بات نہیں ہے جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں، وحی کے ذریعے. لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ ان پہ مکمل عمل کریں، مکمل عمل کریں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اصول میں جو بات بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ ایک ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی،
اس وحدانیت کی بات کو اللہ نے آخر میں پھر دہرایا۔ چنانچہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ اے مخاطب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو تجویز مت کرنا، اور معبود نہ ٹھہرانا، نہیں تو فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا، ڈکھیلا ہوا۔ اور پھر قسم کی ایک بدترین شکل جو عرب کے لوگ اپنائے ہوئے تھے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنیاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کیا نعوذ باللہ اپنی طرف سے، اور اسے فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئی۔ حالانکہ فرشتے بغیر صفت تذکیر اور تانیث کے اللہ کی نورانی اور پاک مخلوق ہے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ عقل سے تو کام لو، تمہاری عقل تو ماری ہوئی ہے، جن بیٹیوں کو اپنے لیے عار سمجھتے ہو اور پھر انہیں زندہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، انہیں زندہ درگور کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کی طرف ان بیٹیوں کی نسبت کیسے کرتے ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے منتخب کر لیے، تمہارے لیے بیٹے خاص کر لیے، اور اپنے لیے بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرا لی، تجویز کر لی۔ کیسی بات کرتے ہو تم؟ اللہ کے تو نہ بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں، لیکن تمہاری عقل اتنی ماری ہوئی ہے کہ جو چیز اپنے پسند نہیں کرتے ہو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، آسمان گر جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائیں اور زمین پھٹ جائیں، اور اس طرح یہ جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا دی۔ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہے جو کمزور ہے، تاکہ آخر عمر اس کے لیے سہارا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جیسے ہے ایسا رہے گا، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھ لیں شروع سے، وَلَا تَقْفُ، اور مت پیچھے پڑو، ماں اس بات کے کہ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، بے شک کان اور آنکھیں، وَالْفُؤَادَ اور دل، كُلُّ أُولَئِكَ ان سب کے بارے میں کان عنہ مسئولا، سوال ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اور مت چل زمین میں مرحا کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کو لمبائی میں، 5 فٹ کا تو ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ، یہ سب کچھ، كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ، برا ہے تیرے رب کے نزدیک، مکروہ اور ناپسندیدہ۔ ذَلِكَ، یہ باتیں، یہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا، مما اوحا الیک ربک من الحکمت، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے۔ ولا تجعل مع اللہ، اور مت بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر، مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور معبود، فتلقا، نہیں تو گرا دیا جائے گا تجھے، فی جہنم، جہنم میں، ملومہ، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دکھیلا ہوا۔ افاصفاکم ربکم، کیا منتخب کر لیا تمہیں تمہارے رب نے بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ، اور ٹھہرا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اناسا، بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ کہتے ہو بہت بڑی بات۔ کس میں بہت بڑی بات؟ گناہ میں بہت بڑی بات۔
اللہ سبحانہ کا عمل